اللہ اللہ اللہ۔ تو بچی لکھتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، میں اس خط کی وساطت سے مرد حضرات تک یہ پیغام پہنچانا چاہتی ہوں، اگر عدل کرنے کی نیت ہو تو آپ ضرور بالضرور اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو زندہ کیجیے۔ ہاں، 2 3 4 شادیوں کو فروغ دیجیے، دکھی دلوں کی دعائیں لیجیے۔ ہاں، عدل کرنا کوئی مشکل تھوڑی ہے، عدل کرنا کوئی مشکل نہیں، عدل کیا جا سکتا ہے۔ ہاں، اور دیکھیں، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، اگر خدا نخواستہ ایک آدمی اگلا نکاح نہیں کرتا لیکن غلط راستوں پہ چلتا رہتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میرے سے عدل نہیں ہو سکتا اس لیے میں شادی نہیں کر رہا، عدل نہیں ہو سکتا اس لیے میں شادی نہیں کر رہا دوسری، بلکہ میں چونکہ میرے سے عدل نہیں ہو سکتا، بڑا عجیب بے وقوفوں والا تقوی ہے اس کا، بہت غلط قسم کا تقوی ہے اس کا، اور بھی صراحتاً یعنی حقیقتاً سخت قسم کے گناہ میں مبتلا ہے، خبیث۔ اور یہ جو عدل کا صرف خطرہ ہے کہ شاید میرے سے عدل نہ ہو سکے، تو اس وہم کی وجہ سے اس یقینی گناہ میں ملوث ہے، تو بہت ہی غیر مناسب بات۔ تو اس لیے جو یقینی طور پہ گناہ میں ملوث ہیں وہ تو فی الفور دوسری شادیاں کر لیں، فی الفور۔ دیکھیں، اگر اگر اللہ نہ کرے ہم بھرپور کوشش کریں، بھرپور نیت کریں، دل و جان سے عزم کریں، عزم مصمم کریں ہم نے عدل کرنا ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں یہ فرما دیا، وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، کہ تم، عدل کا حکم تو ہے تمہیں، لیکن تم ہر اعتبار سے تم عدل نہیں کر سکو گے، ہر اعتبار سے عدل نہیں کر سکو گے۔ تو تم نے پھر کم از کم اتنا نہیں کرنا، ایسا نہیں کرنا کہ بالکل ایک کو یعنی فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، ایک کو بالکل معلق چھوڑ دو اور دوسری کو سارا سب کچھ اسی کے حوالے کر دو، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ برابر رکھنے کی کوشش کرو، ہر اعتبار سے ہر ممکن کوشش کرو، کمی بیشی ہو گئی اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اللہ نہ کرے عدل نہ ہوا دنیا میں، دیکھیں ایک چیز ہے عدل نہ ہونا اور ایک ہے نعوذ باللہ گناہ ہونا، زنا ہونا۔ تو ایک چیز یہ دونوں بری چیزیں ہیں، عدل نہ ہونا بھی برا ہے اور زنا ہونا بھی برا ہے۔ اب ان میں سے کون سی چیز زیادہ بری ہے اور کون سی چیز کم بری ہے؟ تو زیادہ بری کو چھوڑ دیا جائے، کم بری کو اختیار کر لیا جائے۔ اول تو کوشش یہی کی جائے کہ کوئی بھی بری چیز نہ آئے، ہر خیر کی چیز ہم اس کو اختیار فرمائیں۔ لیکن اگر خدا نخواستہ ان 2 بری چیزوں میں سے جو زیادہ بری چیز ہے اس کو چھوڑا جائے اور جو کم بری چیز ہے اس کو اختیار کیا جا سکتا ہے۔ یہ باقاعدہ فقہ کی کتابوں میں یہ اصول ملتا ہے، جب 2 بری چیزیں سامنے آ رہی ہوں تو ان میں سے جو کم بری چیز ہے اس کو اختیار کر لیا جائے، بلکہ بھرپور کوشش کی جائے وہ کم بری بھی نہ ہو، کم بری سے بھی بچنا ہے، صرف اور صرف خیر کو استعمال کرنا ہے، صرف خیر کو اختیار کرنا ہے۔ لیکن جب دونوں میں سے ایک کو مجبوراً اختیار کرنا ہی پڑے تو کم بری کو اختیار کیا جائے۔ تو یہ اب جو زنا ہے یہ بہت زیادہ برا ہے، اس کی دنیا میں کیا سزا ہے؟ اگر شادی شدہ زنا کرے تو اس کو کیا ہے؟ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، یہ 100 جلدہ، یہ 100 کوڑے غیر شادی شدہ کے لیے، جو غیر شادی شدہ زنا کرے اس کے لیے 100 کوڑے ہیں، اور یہ شادی شدہ زنا کرے گا اس کے لیے کیا ہے؟ اس کو سنگسار کر دیا جائے اور اس کو زمین میں گاڑ کے اس پر پتھر مار مار کے اس کو ختم کر دیا جائے اور اس کو جان سے مار دیا جائے۔ تو کتنی بڑی سزا ہے اس برے گناہ کی، اور اس کے مقابلے میں عدل نہ کرنے پر کوئی بڑی سزا قرآن و حدیث میں نہیں آئی، بس اس کو سمجھایا بجھایا جائے گا، اس کو کان پکڑ کے اس کو بتایا جائے گا بھی تم عدل کے ساتھ چلو، احتیاط کرو۔ میں نے جب دوسرا نکاح کیا تو بہت زیادہ پوری دنیا میں کوحرام مچ گیا۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کا مجھے فون آیا، بھائی سنا ہے بھائی آپ نے نکاح کر لیا دوسرا، چونکہ بہت تعلقات تھے، تو میں نے کہا جی ہاں الحمدللہ۔ کہتے ہیں عدل سے رکھنا، یہی کہہ سکتے تھے اور یہی کہنا چاہیے تھا، بس اس سے علاوہ اور تو کچھ نہیں کہہ سکتے، نہ کچھ کہنا چاہیے، بس عدل سے رکھو، یہی کہنا، یہ نہیں کہ چھوڑ دو،
ایک کو رکھو ایک کو نہ رکھو، نہیں، عدل سے رکھو بس، یہ انہوں نے فرمایا۔ تو عدل سے رکھنے کا حکم ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ اچھا، دنیا میں سزا کیا ہے؟ دنیا میں سزا ہے، دنیا میں زنا کی سزا ہے، یا کوڑے مارے جائیں گے 100 کوڑے، زنا کرنے والے مرد کو بھی، زنا کرنے والی عورت کو بھی، اور جو ہے نا اگر شادی شدہ ہیں دونوں تو دونوں کو سنگسار کر دیا جائے گا، پتھر مار مار کے ہلاک کر دیا جائے گا۔ اور اس کے برعکس آخرت میں کیا ہوگا زنا کی سزا؟ آخرت میں سزا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک آنکھوں سے جہنم کی آگ کے تنوروں میں زنا کرنے والے مردوں عورتوں کو جلتا ہوا دیکھ کر آئے، اور جو عدل نہیں کرے گا اس کی سزا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی کہ اس کا ایک حصہ جو ہے فالج زدہ ہوگا، اس کا ایک حصہ جو ہے نا وہ ڈھیلا ہوگا۔ تو یہ سزا بتلائی، تو زنا کی سزا کے مقابلے میں بہت کم سزا بتلائی۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھیں، جو ایک آدمی عدل کی کوشش کرتا ہے پوری، لیکن بعض بیویاں ایسی ہوتی ہیں جو خود ہی یعنی ایسا رویہ اختیار کرتی ہیں اور ایسا انداز اپناتی ہیں کہ ان کو جو ہے ان کے ساتھ جو ہے نا بندہ وہ بھرپور وہ محبت اور وہ جیسے خلوص ہوتا ہے اور جیسا وہ اکرام ہوتا ہے ویسے وہ نہیں کر پاتا۔ تو اسی چیز کو اللہ پاک نے فرما بھی دیا ہے کہ یعنی دل کا میلان، اس کی برابری تو واجب بھی نہیں، دل کے میلان میں تو برابری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شاید نہ کی ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دل کا میلان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی طرف زیادہ تھا، بلکہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا بھی گیا کہ سب سے زیادہ کس سے محبت فرمائے؟ عائشہ سے۔ تو صاحب معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض خوبیوں کی وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہم سب کو، یہ چونکہ حساس موضوع ہے، اس میں ہمیں اللہ پاک ہمیں احتیاط سے چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اس میں کمی بیشی اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے۔ اللہ اکبر۔ ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالہم۔ اچھا، میں اس خط کی وساطت سے مرد حضرات تک یہ پیغام پہنچانا چاہتی ہوں، اگر عدل کرنے کی نیت ہو تو آپ ضرور بالضرور اللہ جل شانہ کے اس حکم کو زندہ کیجئے، 2 3 4 شادیوں کو فروغ دیجئے، دکھی دلوں کی دعائیں لیجئے، دکھی دلوں کی دعائیں لیجئے، بے سہارا، غریب، مسکین، مطلقہ، بیوہ، کچھ شکل و صورت میں کمزور، کسی بھی عذر کا شکار، کسی کے ٹانگ میں کوئی عذر ہے، کسی کے ہاتھ میں کوئی عذر ہے، کسی کے کوئی اور عذر ہے، تو ان عذروں کی وجہ سے ان عذروں والی خواتین کو آپ بخوشی قبول کریں۔ باقی جو عورت آئے گی اپنا نصیب لے کر آئے گی، اور اس سے جو اولاد ہوگی وہ بھی اپنا اپنا نصیب لے کر آئیں گے۔ رازق تو صرف ایک اللہ ہے، رازق تو صرف ایک اللہ ہے، اور اسی اللہ نے قرآن میں شادیوں کی برکت سے غنا کا وعدہ کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تنگ دستی دور کرنے کا یہ نسخہ بتلایا ہے۔ اس موضوع پر ایک مثال ذہن میں آئی، ایک حکومت نے فوجیوں کو ڈوبتوں کو بچانے کے لیے ایسی ٹریننگ دی کہ ہر فوجی بیک وقت 4 ڈوبتوں کو بچا سکے۔ اچانک زوردار سیلاب آ گیا، بے شمار لوگ سیلاب کی زد میں آ کر ڈوبنے لگے۔ حکومت نے فوری ایکشن لیتے ہوئے فوج کے بھیجا، جا کر زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بچائیں کہ اب یہ فوجی جوان پانی میں کود کر بجائے 4 آدمیوں کو نکالنے کے، اچھا ان کو ٹریننگ تو دی 4 کو بیک وقت نکال سکتے ہیں وہ، لیکن اب وہ جائیں اور وہ جا کر بجائے 4 کو نکالنے کے صرف ایک کو نکالنے پر اکتفا کریں، اور باقی چیختے رہیں، چلاتے رہیں، بچاؤ بچاؤ بچاؤ، ہمیں بھی بچاؤ، اور ان بیچاروں کی سنی انسنی کر دیں اور انہیں آسانی سے ڈوبنے اور مرنے دیں، تو آپ انہیں کیا کہیں گے؟ حکومت انہیں کیا کہے گی؟ کیا حکومت انہیں شاباش دے گی؟ اگر کسی رحم دل فوجی کو ان پر ترس آ جائے اور وہ کسی اور ڈوبتے کو بچانے لگے، تو جو پہلے سے چمٹا ہوا ہے وہ کہے کہ خبردار کسی اور کی طرف ہاتھ بڑھایا، بس مجھے ہی بچاؤ، باقی ڈوبتے رہیں مرتے رہیں ان کی طرف دیکھو مت۔ اب اسے کیا کہا جائے گا؟ کہیں اس معاملے میں آپ کے ہاں بھی کچھ ایسا تو نہیں ہو رہا؟ عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ قال اللہ تعالی فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم۔ قرآن کریم میں زیادہ شادیوں والی اس آیت میں بالکل یہ واضح نظر آ رہا ہے کہ اصل حکم تو زیادہ شادیوں کا ہی ہے، مجبوراً ایک پر اکتفا کرنا جائز ہے۔ جب آپ کسی ملازم کو بھیجیں، جاؤ بھائی گوشت لاؤ، ہاں اگر گوشت نہ ملے تو دال لے آنا، یعنی اصل حکم تو گوشت کا ہی ہے، مجبوراً دال ہے۔ اس کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
خلفائے راشدین، اکثر صحابہ کرام کا عمل ہے کہ اصل شادیاں زیادہ ہی ہوتی تھیں، اصل زیادہ ہی شادیاں ہونی چاہیے، اگر کوئی مجبور ہو تو پھر چلو وہ ایک کر لے۔ ان میں سے کوئی ایک بھی ہمارے مردوں کی طرح ایک والا نہیں ہے، ایک بھی صحابی، ایک بھی خلفائے راشدین میں سے ایک ہستی بھی ایک والے نہیں ہیں، سب زیادہ والے ہیں، سب کے سب زیادہ والے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی 11 شادیاں ہیں، خلفائے راشدین کی 4 اور 8 شادیاں ہیں، تمام صحابہ کی زیادہ شادیاں ہیں۔ اگر آپ دینی دنیاوی مصروفیات کا بہانہ بنائیں تو بھی صحابہ کی زندگیوں دیکھیے، کیا آپ ان سے بھی زیادہ دینی مصروفیات والے ہیں؟ لیکن پھر بھی انہوں نے اللہ جل شانہ عم نوالہ کی اس فرمان عالی شان کی منشا کو سمجھتے ہوئے ایک سے زائد نکاح کیے۔ اس سلسلے میں خصوصاً ان حضرات سے دردمندانہ اپیل ہے جنہیں اللہ جل شانہ عم نوالہ نے عالمی سطح پر، ملکی سطح پر، علاقائی سطح پر دینی دنیاوی وجاہت دی ہے۔ اگر ترغیب کے ساتھ ساتھ اتباع سنت میں عملاً یہ قدم اٹھائیں تو بلا شبہ ان کی دیکھا دیکھی دوسرے لوگ بھی اس سنت کو زندہ کرنے والے بنیں گے، بے شمار خواتین کو سہارا ملے گا، تحفظ، پاک دامنی والی زندگی نصیب ہوگی، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ اللہ اللہ